जब 1 साल हो गया हो आपकी शादी को और आपका हस्बैंड आपके साथ 1 साल रहता भी हो और रेगुलर आप लोग एक साथ मिलते हों और एक ही घर में रहते हों, इसके बावजूद अगर वो कपल के बच्चे नहीं हो रहे हैं तो हम उसको एक इन्वेस्टिगेशन या ट्रीटमेंट की कैटेगरी में। इसमें सबसे बड़ी वजह होती है कि एज। अगर एक फीमेल है उसकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो हम उसको 6 महीने का शादी के 6 महीने के बाद उसकी ट्रीटमेंट करना शुरू कर देंगे, यानी उसका इलाज शुरू कर देंगे। الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو صابر جان تاسو په خدمت کې حاضر دی او څنګه چې تاسو ته پته ده په نن سبا وخت کې په هر کور کې کنه وینو هر دویم کور کې به دا خبره کیږي چې د کم واده شوي خلک دي د هغې ماشومان نه وي. ما سره ډاکټر افروز ناسته ده او دا چې ګایني سپیشلیسټ ده نو دې ته اول ستړي مه شو یو په دې باندې به ورسره خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. میم آج کل یہ بیماری بہت زیادہ ہے کہ بچے نہیں ہو رہے, تو اس کے بارے میں آپ ذرا بتائیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ انفرٹیلٹی کیا ہوتی ہے. انفرٹیلٹی ہم ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے ہی شادی ہو جائے, شادی کے 1 مہینے کے بعد اگر بچے نہیں ہو رہے ہیں تو اکثر لوگ فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ بچے کیوں نہیں ہو رہے, لیکن یہ ایک فکر کی بات نہیں ہے. 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے آپ صبر کر سکتے ہیں بغیر کسی, نہ فیمیل نہ عورت میں نہ مرد میں, دونوں میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. انفرٹیلٹی ہم اس کو کہتے ہیں, بچے کا نہ ہونا تب ہم کہتے ہیں کہ جب 1 سال ہو گیا ہو آپ کی شادی کو اور آپ کا ہسبینڈ آپ کے ساتھ 1 سال رہتا بھی ہو اور ریگولر آپ لوگ ایک ساتھ ملتے ہوں اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوں, اس کے باوجود اگر وہ کپل کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم اس کو ایک انویسٹیگیشن یا ٹریٹمنٹ کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں. اچھا جی, اس کا ہم علاج شروع کریں گے اور ان کا ہم آگے پروسیجر کریں گے. جی بالکل. اس میں سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ ایج. اگر ایک فیمیل ہے اس کی عمر 35 سال سے اوپر ہے تو ہم اس کو 6 مہینے کا شادی کے 6 مہینے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے, یعنی اس کا علاج شروع کر دیں گے. لیکن اگر وہ 35 سے کم ہے تو ہم اس کا 1 سال تک رکیں گے, صبر کریں گے, ان سے کہیں گے کہ کوئی دوائی نہ لے. دوائی دینا ہم 1 سال کے بعد شروع کریں گے اور اس عورت کی عمر 35 سے نیچے ہونی چاہیے. میم اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے, تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہے کہ بچے نہیں ہو رہے ہیں, یا بچے اگر کم عمری میں ہو جاتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ جی, کم عمری میں اگر شادی ہو جاتی ہے, کم عمری ہم کس کو کہیں گے؟ اگر 18 سے بھی نیچے اس کی عمر ہو تو 15-16 ہو تو اس میں بھی بعض اوقات انفرٹیلٹی آتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فیمیل نے ایک اس کی باڈی ہوتی ہے, اس کا نظام جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوتا ہے وہ پوری طرح بنا نہیں ہوتا ہے, اور ہم اس سے پہلے جو ہے یہ اس کو اس ذمہ داری میں لگا دیتے ہیں, تو اس میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. اس میں بھی ہمیں دوائیوں کے لیے صبر کرنا چاہیے. ایسا ہوتا ہے کہ اسلام نے بھی ہمیں ایک عمر دی ہے کہ اس کے بعد شادی کرنی چاہیے. تو کم عمری میں بھی یہ فیکٹر اس لیے ہوتا ہے کہ اکثر وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں, اکثر وہ سٹریس ہوتا ہے, نئی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں, جو وہ خود بھی ان کی کچی عمر ہوتی ہے, نئی ذمہ داریاں ان پہ برا اثر کرتا ہے. ان میں ایک خوف اور ایک سٹریس جو ہوتا ہے, تناؤ, یہ پیدا ہو جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی انفرٹیلٹی ہوتی ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ انفرٹیلٹی آپ جس طرح بات کر رہی ہیں تو اس کی وجوہات کیا بنتی ہیں؟ آج کل سب سے بڑی وجہ جو میں دیکھ رہی ہوں, جوان عورتیں آتی ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہو رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ آج کل جو ہماری لائف سٹائل ہے نا, یہ بہت اس پہ اثر کرتی ہے. ہمارے ورک لوڈ, ہم سٹریس میں ہوتے ہیں, ہم نے اپنے یہ جو کام ہے اس کو اپنے سر پہ سوار کر دیا ہے. بہت زیادہ ہم اس کا تناؤ لیتے ہیں. جب تناؤ لیتے ہیں تو انفرٹیلٹی اوبویس ہے. سٹریس میں رہتے ہیں, کام کا لوڈ, اور گھر میں بھی آ کر وہی کام کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میاں بیوی کے تعلقات کچھ دیر کے لیے ہٹ جاتے ہیں. جب آپ
گھر میں بھی کام کو ڈسکس کرو گے اور باہر بھی کام کا تناؤ لوگے تو میاں بیوی میں اکثر یہ فیکٹر آ جاتا ہے, انفرٹیلٹی کا سبب بنتی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ورزش کریں. ورزش ہمارے اسٹریس کو کم کرے گا. ورزش کریں, موٹاپا نہ ہونے دیں. جب ہم جب ہم موٹے ہوں گے یا جو ہماری صحت ٹھیک نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک کاز ہوتا ہے انفرٹیلٹی کا. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنے موٹاپے کے لیے ورزش کرنی ہے اور اپنے کام کے دباؤ کو تھوڑا کم کرنا ہے. آپ کوشش کریں کہ کام آفس میں ہی رکھیں اور گھر میں اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہیلدی لائف سٹائل, ہیلدی خوراک کھانی ہے. آپ ضرور ناشتہ کیا کریں. ناشتے میں آپ نے بڑے زیادہ پراٹھے نہیں کھانے ہیں, بس آپ نے ہلکی اور بیلنس ڈائٹ کھانی ہے. ہم پشاور میں یہ دیکھتے ہیں یا KPK میں یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ناشتہ تو کرتے ہیں لیکن بیلنس ڈائٹ نہیں ہوتا ہے. اس میں فروٹس ہونا چاہیے, اس میں ویجیٹیبلز ہونا چاہیے, اس میں ایگز ہونے چاہیے, اس میں یعنی پروٹین, کاربوہائیڈریٹ, فیٹس تینوں ہونے چاہیے. یہاں یہ چیز میں مسنگ دیکھتی ہوں کہ اگر وہ ناشتہ کرتے بھی ہیں تو سارا فیٹس لے لیتے ہیں. پروٹین, کاربوہائیڈریٹ اور فیٹس کو بیلنس میں لینا چاہیے. یعنی آپ نے انڈے کھانے ہیں, ویجیٹیبلز کھانی ہیں اور فروٹس کھانے ہیں. اس سے کافی اثر ہو سکتا ہے. میم اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاندان میں رشتہ کرتا ہے تو اس کی وجوہات ہو سکتی ہے کیا؟ خاندان میں ایسی انفرٹیلٹی تو نہیں ہوتی ہے. اگر خاندان میں ہم شادی کرتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو ذہنی بیماری ہو سکتی ہے. ذہنی بیماری ہو سکتی ہے, اس لیے ہم منع کرتے ہیں کہ خاندان میں شادی نہ کریں. کچھ بیماریاں ہیں, موروثی بیماریاں جس کو جینیٹکس بھی کہتے ہیں, جینیٹیکل ڈیزیز ہیں, وہ خاندان سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو خاندان میں اگر ایک تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, فار ایگزامپل میں مثال دے رہی ہوں کہ اگر تھیلیسیمیا کا ایک خاندان میں پیشنٹ ہے تو اسی خاندان میں اگر ہم شادی کرتے ہیں تو پاسبلٹی ہے کہ تھیلیسیمیا یہ اس کو بھی آنے والے بچوں کو بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ایک موروثی یا کروموزومل بیماری ہے. تو جینیٹکس یہ اس وقت کام کرتی ہے. انفرٹیلٹی میں اس کا اتنا رول نہیں ہے خاندان میں شادی کرنا, لیکن آپ کے بچوں کو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں. صحیح. آخر میں جو عورتیں ہیں اس کو کیا پیغام دینا چاہیں گی آپ؟ عورتوں کو یہ پیغام ہے کہ اس کے سبب کو ڈھونڈیں. اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں, اس کا علاج ہے. اگر آپ کے کوئی گوشت والی رسولی ہے تو آپ اس کا علاج کر سکتے ہیں, اس کا علاج موجود ہے. الٹرا ساؤنڈ کریں, اسکین کریں, کیونکہ اگر آپ کی بچے دانی ٹھیک نہیں ہے تو بھی انفرٹیلٹی یہ ہوتی ہے, تب بھی بچے نہیں پیدا ہوتے ہیں. انفرٹیلٹی یعنی تو آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. ڈاکٹر آپ کو پورا آپ کے الٹرا ساؤنڈ کرے گا, آپ کو ایگزامن کرے گا, اس کے بعد آپ کے خاوند کے بھی ٹیسٹ ہوں گے, اس کے بعد ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں. یعنی آپ میں جو بھی آپ میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل تلاش کریں, بجائے اس کے کہ ہم پریشان رہیں, بیٹھے رہیں کہ اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا ہوگا. اور لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے, لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جن بے اولاد جوڑوں کو پہلے ہی وہ پریشانی میں ہوتے ہیں, آپ نے بار بار پوکنگ نہیں کرنی, آپ نے بار بار اس کو یہ نہیں کہنا ہے, دیتے ہیں لوگ بالکل تانے وغیرہ سے دور رہیں. یہ نہیں کہنا ہے کہ آپ کے بچے کب آئیں گے, خوشخبری کب ہوگی. اور یہ جو ہے ساسیں ہوتی ہیں ان کو بڑی جلدی ہوتی ہے, تو ان کو ذرا ٹھہر اور صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ضرور اس میں کوئی نہ کوئی بات رکھی ہوگی, اور صبر سے کام لیں. اور دوسرے لوگوں کو یہی پیغام ہے کہ ان بے اولاد جوڑے کو بالکل پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور بے اولاد جوڑے سے یہی ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں, ضرور آپ کے لیے ضرور علاج موجود ہوگا. صحیح. انشاءاللہ میم کے ساتھ اور بھی بہت سے پروگرام ریکارڈ کریں گے مختلف موضوعات پہ, مختلف بیماریوں کے حوالے سے. میم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ, مجھے بھی اچھا لگا, اور میں امید کرتی ہوں کہ لوگ اس بات کو ضرور دیکھیں گے اور سوچیں گے انشاءاللہ. قدرمند کتونکو دا وا ډاکټر افروز. امید ساتم چې دی په کمی بیماری باندې خبرو کې دا زموږ د ژوند سره تړلې خبرې دي. دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ چې هر چېرته اوسئ. الله مو خوشحاله ساته, تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.